صرف ایک لفظ ہے جس کی بنیاد پہ ہمارے معاشرے میں عورت کو آج بھی مار دیا جاتا ہے، قتل کر دیا جاتا ہے، اور وہ لفظ ہے نہیں۔ وہ نہیں جو وہ اپنے حق کے لیے یا اپنی رائٹ کے لیے بھی کہتی ہے۔ یعنی یہ آپ دیکھیں کہ دو لفظ بھی نہیں بنتے، یہ صرف ایک لفظ بنتا ہے، اور وہ بھی اس کو کہنے کی اجازت نہیں ہے۔ آپ نے کبھی سوچا ہے کہ اس ایک لفظ نے کتنی عورتوں کی زندگیاں برباد کی ہوں گی؟ کتنی عورتوں کو اس ایک نہیں کے اوپر جلایا ہوگا، کتنیوں کو گولی ماری ہوگی، اور کتنیوں کو تیزاب کے اندر نہلایا ہوگا، اور کچھ کو زندہ بھی دفن کر دیا گیا۔ ایسے بھی کیسز ہیں۔ آج اس ویڈیو میں ہم اسی نہیں کے بارے میں بات کریں گے کہ اس کی جو پرائس ایک عورت کو پے کرنی پڑتی ہے، یہ مینٹیلٹی اور یہ ذہنیت آتی کہاں سے ہے۔ میں نے پچھلی ویڈیو میں بھی اس پہ بات کی، ڈاکٹر مہنور ناصر کی جو کہانی تھی۔ آج ہم اس ویڈیو میں یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ آخر یہ ذہنیت آتی کہاں سے ہے۔ اور میں آپ کو بتاؤں کہ پاکستان کی جو ہیومن رائٹس کی جو وزارت انسانی حقوق ہے نا، انہوں نے قومی اسمبلی کو بتایا کہ 4 سالوں میں 7,500 خواتین جو ہیں وہ قتل ہوئی ہیں آپ کے ملک میں۔ یہ جو میں آپ کو فیکٹس بتا رہا ہوں نا، یہ پولیس رجسٹرڈ فیکٹس ہیں یہ، اور اصل تعداد ان سے کہیں زیادہ ہے۔ یعنی 2024 میں صرف ایک سال میں تشدد کے جو کیسز ہیں نا، وہ 61,967 رپورٹ ہوئے ہیں، اور 2021 کے اندر آپ بات کریں تو یہ 30,757 تھے۔ یعنی صرف 3 سالوں میں یہ دگنے ہو گئے ہیں کیسز، اور یہ بڑھ رہے ہیں۔ ابھی سوچا ایسا کیوں ہے؟ آپ کو یاد ہوگا 19 سالہ لڑکی فیصل آباد میں وہ بس ہوسٹس ایز اے کام کرتی تھی، تو ایک گارڈ نے اس سے بار بار رشتے کی بات کی۔ جب اس نے انکار کیا تو وہ بندوق لے آیا اور اس نے اس کو گولی مار۔ وہ لڑکی اپنے خاندان کی آخری سہارا، اس کے نہیں کہنے کے اوپر چند منٹ کے بعد جو ہے وہ اس کو دنیا سے ختم کر دیا گیا۔ مری کے قریب ایک بہت مشہور ایک واقعہ آپ کو یاد ہوگا، اسکول ٹیچر کا ہوا تھا۔ 19 سالہ استانی تھی، اور ایک پرنسپل کا بیٹا جو ہے اس نے کہ اسے شادی کرنا چاہی، اس نے انکار کیا، اور اس کے بعد جس کی عمر دگنی تھی اس کے بعد کیا ہوا تھا، وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ استانی کو اس کے گھر جا کے تشدد کا نشانہ بناتا ہے اور زندہ جلا دیتا ہے، اور وہ بیچاری ہاسپٹل کے اندر ان قاتلوں کا نام لیتے لیتے دم توڑ گئی۔ اسلام آباد کے اندر نور مقدم کیس، بڑا معروف کیس ہے، آپ کو یاد ہوگا۔ اس کے پیچھے کیا ذہنیت؟ پھر اس کے علاوہ جو ایک سفارتکار کی 27 سالہ بیٹی، یعنی اپنے دوست کے گھر گئی، وہ الوداع کہنے اس نے جناب رشتہ مانگ لیا، رشتے سے انکار کیا گیا، وہاں سے بھاگنا چاہتی تھی لیکن اس کو واپس گھسیٹا گیا، اور سپریم کورٹ نے مئی 2025 میں قاتل کی جو سزائے موت تھی وہ برقرار رکھی، یعنی سزائی کوئی نہیں ہوئی ابھی۔ بلوچستان میں وہ آپ کو یاد ہوگا ایک ویڈیو وائرل ہوئی تھی بہت، پاکستان میں جو قتل کر دیا تھا جوڑا، 24 سال کی لڑکی تھی، اپنی مرضی سے شادی کر لی تھی اس نے۔ کیا ہوا اس کے بعد کہ اس کے خاندان نے اور اس نے اس کے شوہر سمیت اس کو ویڈیو بنا کے قتل کیا، ویڈیو وائرل کر دی گئی تھی پورے ملک میں، وہ سب نے دیکھا تھا۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ کیا جو مرد ہیں وہ پیدائشی طور پہ قاتل ہوتے ہیں، یا کہاں سے آتی ہیں چیزیں؟ یہ بنتے کیسے ہیں ایسے؟ یہ پیدائشی طور پر ایسے نہیں ہوتے۔ ان کو شروع سے جو ان کے دماغ میں ایک جملہ ڈالا جاتا ہے کہ عورت تمہاری ہے، یہ جملہ ہمارے ڈراموں میں، ہماری فلموں میں، ہمارے گھروں میں، ہمارے کئی دفعہ اپنے ہمیں سنا رہے ہوتے ہیں، اور یہی ایک جملہ جو ہے وہ بچے کے ذہن میں وہ ایک پوزیشن کا جو اس کے اندر ایک ٹاکسک سٹگما ہے وہ جنم دیتا ہے۔ اور ریسرچ یہ بتاتی ہے کہ پاکستانی ڈراموں میں جو سٹاکنگ ہے یا تشدد کرنا ہے، جبری شادی ہے، یا جو رومانٹسائز کیا جاتا ہے عشق اور محبت کو کر کے وہ ایسے دکھایا جاتا ہے، اور بچہ آپ کا یہ دیکھ رہا ہوتا ہے، آپ کی سوسائٹی کے اندر جو آپ کی یوتھ ہے یہ دیکھ رہی ہوتی ہے۔ یعنی انکار سہنا مردانگی کے خلاف ہے۔ یہ ہم نے بہت اس چیز کو فینٹیسائز کر دیا ہے، اس کو آپ ٹاکسک وہ میسکولینٹی کہتے ہیں۔ یعنی یہ سوچ جو یہ کہتی ہے کہ مرد کمزور نہیں ہوتا، مرد روتا نہیں ہے، وہ نہیں کہا جا سکتا، اس کی ہر خواہش پوری کرنی ہے۔ ابھی کل پرسوں ایک واقعہ آیا جس میں 60 سال 50 سال کا بابا ہے، اس نے اپنی بیوی کو اس لیے قتل کر دیا کہ وہ اس کی جسمانی خواہشات جو بھی تھیں وہ پوری نہیں کر رہی تھی۔ ایک دفعہ ایک ریسرچ ہوئی، تحقیق ہوئی، جس میں 70 مردوں سے یہ پوچھا گیا، جس میں سے 58.7% جو مرد تھے انہوں نے کہا کہ اگر مجھے میری بیوی پہ شک ہو تو میں اس کو قتل کر دوں گا۔ یہ سوچ پل رہی ہے ہمارے گھروں میں۔ 2024 میں پاکستان میں 547 غیرت کے نام پہ قتل ہوئے ہیں، رپورٹ ہوئے ہیں، یہ سارا آن ریکارڈ ہے، آپ پڑھ لیں جا، جس میں سے صرف بلوچستان میں 32 کیسز ہیں۔ اور آن دا ادر ہینڈ اف یو ٹاک اباؤٹ دا پنشمنٹ، سزاؤں کی آپ بات کریں، ایک کیس میں بھی سزا نہیں ہوئی۔ تو یہ صرف کرنے والے نہیں ہیں، اس میں قانون بھی نہیں ہے۔ قانون ہے تو نظام نہیں ہے، سسٹم نہیں ہے، سسٹم ہے تو اس کی انویسٹیگیشن نہیں ہے، وہ ہو جاتی ہیں تو گواہ ڈرتے ہیں، وکیل مل جاتا ہے، اور بعض اوقات اکثر مجرم خاندان کا حساب جو ہے وہ اپنے خود ہی واپس لے لیتے ہیں مقدمے۔ اور سزا کی آپ اوور آل اگر بات کریں تو 2.5% از دا پرسنٹیج ان کیسز میں، یعنی آپ اگر اس کو بڑے آسان الفاظ میں کہیں تو 100 میں سے 98 جو مجرم ہیں وہ آزاد گھوم رہے ہیں۔ یہ وائٹ ٹریبون پاکستان نے یہ رپورٹ کی۔ تو جب ایسے مجرم آزاد گھومیں گے کون ڈرے گا بھائی؟ وہ اگلا جو بھی کرے گا اس کو تو بڑا کانفیڈنس ہے نا کہ میں کر لوں، وہ پچھلے نہیں پکڑے گئے تو میں نے کیا کر لیں۔ یہ بھی آئی بلیو جو ڈاکٹر مانور والا واقعہ ہوا، اس میں بھی وہ کیونکہ رپورٹ ہو گیا، ویڈیو آ گئی، ادروائز یہ بھی اس کا کچھ نہیں ہونا تھا، وہ تو پریشر تھا گورنمنٹ کو۔ تو ہمیں ہمارے مردوں، بچوں اور ہمیں ان کی تربیت اس طرح سے کرنی ہے کہ انکار توہین نہیں ہوتا آپ کی، لیکن یہی چیز جو ہے وہ آپ کی ڈراموں کے اندر دکھائی جاتی ہے باقاعدہ۔ اس کو اینیمل جیسی موویز، جب دھرندر جیسی جب موویز جس کے اندر رومانس کو بھی جو ہے وہ اتنا ٹاکسک کر کے دکھایا ہوا، اور پھر ایسے ہی ہوتے ہیں، پھر غیرت کے نام پہ قتل ہوتے ہیں۔ یعنی میں تو کہتا ہوں کہ اس میں معافی کا بالکل گنجائش ہی نہیں ہونی چاہیے۔ ہر کوئی اگر اسی طرح سے جیسے ہی ڈاکٹر مہنور ناصر کے ساتھ کیس میں ہوا، اس کو مار دیا گیا، اسی طرح سے اگر ان کی سزائیں انہیں لگ جائیں تب بھی ہٹ جائیں گے۔ اور ادارہ کون کام کر رہا ہے؟ کوئی وار اگینسٹ ریپ ایک ادارہ ہے، اور اس کے علاوہ جو ایسڈ سروائیورز فاؤنڈیشن ہے وہ ایک دستک کے نام پہ ادارہ ہے۔ اس کے علاوہ پاکستان پہ میں اس پہ کوئی بات ہی نہیں کرتا، یعنی
ایشو ہی نہیں ہے, سبجیکٹ ہی نہیں. لوگ ان اداروں کو سپورٹ نہیں کرتے ہیں, اور ہم جب ان کے خلاف بات کرتے ہیں, ہم جب ڈراموں کے کو اچھالتے ہیں, اس میں جو سینز آتے ہیں تو ہمیں کرٹیسائز کیا جاتا ہے, کہتے ہیں کہ جی ہم ویورشپ کے لیے یہ کر رہے ہیں. یعنی آپ کے اس ڈرامے دکھانے یا اس تھیم یا وہ جو میں نے کہا ٹاکسک جو میسکولینٹی ہے اس کو دکھانے کے چکر میں ایک بھی اگر فرد یہ سیکھ جائے وہ امیچور ہے, اس کو اگر یہ سمجھ آ گئی کہ اچھا یار ایک عورت یا بیوی جو ہے وہ اس کو ایسے حاصل کیا جاتا ہے, اگر کوئی ہاں نہیں کہہ رہی ہے یا اگر میری مرضی سے مجھ سے کوئی شادی نہیں کر رہی ہے, مجھے اس سے محبت ہے, پیاری لگتی ہے, وہ گوری چٹی ہے, تو میں نے پھر اس سے زبردستی کرنی ہے, میں 2-4 گنڈے ساتھ لے کے جاؤں گا, اس کو ہراساں کروں گا, تنگ کروں گا. آپ کے وہ صدر صاحب نے کیا کیا, یعنی آپ کے اتنے معروف اسمبلیز کے اندر ایم پی ایز بیٹھے ہوئے ہیں, اور آپ کی اتنی زیادہ اچھی اداکارہ, اچھی ان سینس کہ میں ان کی وہ نہیں کر رہا, اچھی ان سینس کے جو مشہور ہیں, یہ چیلنج ہو رہا ہے, تو پھر باقی لوگوں کا آپ حال دیکھیں کیا ہو. آپ اس بارے میں کیا کہنا چاہتے ہیں, کامنٹ سیکشن کے اندر آپ بتا سکتے ہیں. لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں, رب آپ کے لیے آسانیاں پیدا کریں.